بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور منفرد واقعہ ہے، کیونکہ اس واقعے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اندر مشہور ہونے والے دو قاضیوں کی عقل مندی اور دانائی کا امتحان لیتے ہیں، اور کس طرح ان دو قاضیوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا، اور کس طرح ان دو میں سے ایک قاضی نے اپنی عقل مندی سے سلطان کو متاثر کیا، اور کس طرح ایک قاضی اپنی ناانصافی اور بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، لہٰذا اس واقعے کو آخر تک سننا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر دو قاضی ہر اے دن شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ ان میں سے ایک قاضی کا نام قاضی ابو لبنان تھا، جبکہ دوسرے قاضی کا نام تراب تھا۔ لیکن قاضی ابو لبنان اور قاضی تراب کے درمیان زمین و آسمان کا فرق تھا، کیونکہ قاضی ابو لبنان اپنے احمقانہ فیصلوں، اپنی ناانصافی اور اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنے ظلم کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر مشہور ہو رہا تھا، جبکہ قاضی تراب ایک ایسا قاضی تھا جو کہ حقیقت کو پردوں کے پیچھے بھی پہچان لیتا تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی تخت پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں دربار کا دروازہ کھلا، اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان دربار کے اندر داخل ہوا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سوچ میں پڑا دیکھ کر علی بن سفیان نے سوال کیا، سلطان معظم، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو اب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے موصل شہر کے اندر دو قاضی تعینات کیے تھے، اور دونوں قاضی ہر اے دن اپنی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، لیکن جب میرے جاسوسوں نے جانچ پڑتال کی تو ان کو پتہ چلا کہ ایک قاضی کے لوگ شکایات کرتے ہیں، اس پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اور ایک قاضی کے انصاف کے چرچے پورے موصل شہر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ قاضی ابو لبنان کے بارے میں لوگ اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ آخر وہ اپنے فیصلے انصاف سے ہٹ کر کیوں کرتا ہے؟ اور قاضی تراب، جو کہ اصل میں ایک سادہ لوح انسان ہے، لیکن اس کے انصاف، اس کی عقل مندی سے لوگ بڑے متاثر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اور اس گفتگو کے اختتام پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کل میں ایک یونانی تاجر کا بھیس بدل کر ان دونوں قاضیوں کے پاس جاؤں گا، اور معلوم کروں گا کہ آخر ایک قاضی اپنے انصافانہ فیصلے کیسے کرتا ہے، اور ایک قاضی اپنی رعایا پر ظلم کیسے کرتا ہے، کیونکہ میں نے ان دونوں قاضیوں کو پورے موصل شہر کا نظام دیا تاکہ وہ موصل شہر کے اندر انصاف قائم کر سکیں۔ لیکن آخر قاضی ابو لبنان اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس بات میں سچائی بھی ہے، یا پھر لوگ جھوٹی افواہ پھیلا رہے ہیں؟ اور قاضی تراب، جس کے بارے میں لوگوں نے بہت اچھا کہا، کیا واقعی وہ انصاف پسند ہے؟ کیا واقعی میں وہ عقل مند ہے؟ اس بات کا بھی پتہ لگایا جائے گا، اور اگر اس بات میں صداقت ہوئی تو قاضی ابو لبنان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور قاضی تراب کو اس سے بھی بڑے عہدے سے نوازا جائے گا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے فیصلے میں رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یونانی تاجر کا بھیس بدلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قاضی ابو لبنان کی حویلی کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی ابو لبنان کی حویلی کے دروازے پر پہنچے تو وہاں سپاہیوں کا بہت زیادہ ہجوم لگا ہوا تھا۔ اس ہجوم کو دیکھ کر سلطان کو پتہ چل گیا کہ ضرور قاضی صاحب حویلی سے نکل کر عدالت کی طرف جانے والے ہیں۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھنے لگے۔ اتنے میں قاضی صاحب اپنی حویلی کے دروازے سے باہر نکلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا
کہ اس قاضی کو موصل شہر کا اتنا بڑا عہدہ ملنے کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ غرور بھر چکا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز بھی بتا رہا تھا کہ وہ اب زمین پر نہیں، آسمان پر اڑ رہا ہے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ یونانی تاجر کے بھیس میں تھے، یہ کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک سپاہی گھوڑے کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور قاضی صاحب نے اس کے کندھے پر پاؤں رکھا اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور اس سپاہی کا قاضی صاحب شکریہ ادا کرنے کی بجائے اسے ٹھڈے مارتے ہوئے اپنے گھوڑے کو چابک دیتے ہوئے عدالت کی طرف چل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران تھے کہ جس قاضی کو میں نے موصل شہر کا اتنا بڑا نظام دیا، اتنا بڑا عہدہ دیا، اس کا یہ حال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حقیقت مکمل طور پر جانچنا چاہتے تھے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی کے قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ قاضی کا قافلہ جیسے ہی عدالت کے قریب پہنچا، سپاہیوں نے بھرپور استقبال کے ساتھ قاضی صاحب کو عدالت کے اندر لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے تھے کہ جس طرح قاضی صاحب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ قاضی کیسے انصاف کرتا ہوگا؟ یہ تو غریبوں کے ساتھ کچھ اور انصاف اور امیر لوگوں کے ساتھ کچھ اور ہی انصاف کرتا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور عدالت کے اندر داخل ہو گئے۔ عدالت فریادیوں سے بھر چکی تھی۔ اتنے میں 3 نوجوانوں کو قاضی کے سپاہی پکڑ کر لائے۔ یہ اصل میں وہی نوجوان تھے جو کہ اس قاضی کے بارے میں قاضی کی بستی کے اندر برا بھلا کہہ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن قاضی صاحب نے کوئی مقدمہ سنے بغیر فوراً ہی ان کو 50 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد انہیں زندان میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ سارے درباری کہنے لگے، قاضی صاحب، ان 3 نوجوانوں نے کوئی جرم نہیں کیا، آخر آپ ان سب کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ لیکن قاضی نے کسی کی کوئی بات نہ سنی اور ان 3 نوجوانوں کو 50 کوڑے مروا دیے، اور اس کے بعد ان کو زندان میں پھینکوا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سخت غصہ آیا کہ قاضی کو میں نے موصل شہر کا عہدہ دیا اور یہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن سلطان کو معلوم تھا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس قاضی کی حویلی کی طرف چل پڑے، جس کا نام پورے موصل شہر کے اندر پھیل چکا تھا، جس کے نام کو سن کر لوگ دعائیں دیتے تھے۔ جو قاضی پردے کے پیچھے چھپی بھی سچائی کو نکال لیتا تھا۔ لہٰذا بہت دیر سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لنگڑے فقیر کو دیکھا جو سڑک کے کنارے کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ بازار میں اتنے تاجروں کے باوجود کوئی بھی اس کو بھیک نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا روکا اور چند سکے اس کی مٹھی میں رکھ دیے، تو جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے چلنے لگے تو اس فقیر نے کہا، اے نوجوان، اگر تم نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے تو پوری بھلائی کرو۔ سلطان نے کہا، کیا تمہیں اور سکے چاہیے؟ اس نے کہا، نہیں بیٹا، میرے پاس سواری نہیں اور میں فلاں کچی آبادی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے جانے میں بہت وقت لگ جائے گا، اگر آپ مجھے اس آبادی تک چھوڑ دیں تو خدا آپ کا بھلا کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کو دوڑا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کچی آبادی کے پاس سے گزرے تو اس بوڑھے بزرگ کو سلطان نے کہا، بابا جی، آپ کی منزل آ گئی، آپ میرے گھوڑے سے اتر جائیں۔ تو اس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے گھوڑے سے کیوں اتروں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، اے لنگڑے فقیر، میں نے تمہاری مدد کی اور تم مجھے مدد کرنے کا اس طرح صلہ دے رہے ہو؟ یہ میرا گھوڑا ہے۔ وہ چیخنے لگا اور اتنے میں اس نے اپنی آبادی کے لوگوں کو بلا لیا اور کہنے لگا،
اے لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کل ہی گھوڑا خریدا، اب یہ نوجوان میرے گھوڑے پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے، تو اتنے میں سب لوگوں نے کہا تمہارا مسئلہ یہاں حل نہ ہوگا، لہٰذا اس مقدمے کو قاضی تراب کے پاس لے جائیں، وہ انصاف کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے انصاف اور اپنی عقل مندی کے فیصلوں میں بہت مشہور ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ٹھیک ہے، چلو قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہی انصاف کرے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ لنگڑا فقیر دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی طلاب کے پاس جا رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے دیکھا کہ گھی فروش کی دکان پر ایک گاہک نے اپنی مٹھی بندی کی ہوئی تھی اور گھی فروش اس کی مٹھی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ گاہک چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ حضور میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اتنے میں گھی فروش کہہ رہا تھا نہیں، تم میرے سکے واپس کرو، تب ہی میں تمہارا ہاتھ چھوڑوں گا۔ بازار کے اندر ہجوم لگ چکا تھا۔ جب بازار کے لوگوں نے گھی فروش سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو اس نے کہا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے مجھ سے کچھ گھی خریدا اور اس کے خریدنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے چھٹے سکے دے دیں۔ میں اس کو چھٹے سکے دینے کے لیے میں نے اپنے سونے کے سکوں والی تھولی کھولی، تو فوراً سے اس نے ہتھیلی تھیلی کے اندر گھسایا اور میرے سکوں سے مٹھی بھر لی، اور اب یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ میرے سکے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بہت دیر تک چپکلش چلتی رہی ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ آخر گھی فروش سچ کہہ رہا ہے یا پھر وہ گاہک۔ تو اتنے میں بازار کے لوگوں نے کہا اس بات کا فیصلہ قاضی سے کروا لیتے ہیں، لہذا بازار کے چند تاجروں نے اس گھی فروش کو اور اس گاہک کو اپنے ساتھ لیا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ لنگڑا فقیر بھی قاضی کی عدالت کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی کی عدالت کے اندر پہنچے، تو وہاں ایک لونڈی، ایک عالم اور ایک کسان وہاں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا قاضی صاحب سب سے پہلے کسان، عالم اور لونڈی کا مقدمہ سن رہے تھے۔ قاضی کی باتوں سے سلطان کو محسوس ہو گیا کہ لونڈی کا مسئلہ ہے، یعنی کہ کسان کہہ رہا تھا کہ یہ لونڈی میری ہے، جبکہ عالم کہہ رہا تھا کہ یہ لونڈی میری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اب حیرت زدہ نظروں سے قاضی کو دیکھ رہے تھے کہ آخر قاضی ان دونوں کے درمیان کیسے یہ فیصلہ کرے گا کہ آخر ان دونوں میں سے لونڈی کا اصل حقدار کون ہے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قاضی صاحب نے کسان سے پوچھا اے کسان بتاؤ کیا یہ لونڈی تمہاری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں قاضی صاحب، یہ لونڈی میری ہے۔ اس عالم نے زبردستی میری لونڈی پر قبضہ کر لیا۔ تو اتنے میں عالم نے کہا قاضی صاحب اگر اس کی بات میں صداقت ہے تو آپ اس لونڈی سے ہی پوچھ لیں کہ یہ کس کی لونڈی ہے، کیا یہ عالم کی ہے یا پھر کسان کی؟ تو قاضی صاحب نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آزاد نہیں، اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو اس کے علاوہ بھی اس کی گواہی اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے نہ کافی ہے، لہذا تم دونوں میں سے کسی کو ایک ٹھوس ثبوت دینا ہوگا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ تم دونوں میں سے لونڈی کس کی ہے۔ لیکن نہ ہی کسان کے پاس کوئی ثبوت تھا، نہ ہی عالم کے پاس۔ تو قاضی صاحب نے کسان اور عالم دونوں کو کہا کہ تم اپنی لونڈی میرے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ، کل آ جانا، پتہ لگ جائے گا کہ آخر تم دونوں میں سے یہ لونڈی کس کی ہے۔ اب عالم اور کسان عدالت سے چلے گئے، تو اب دوسرے نمبر پر قاضی صاحب کے سامنے اس گھی فروش اور اس گاہک کا مقدمہ رکھا گیا۔ قاضی صاحب نے سب سے پہلے گھی فروش سے پوچھا بتاؤ یہ اصل میں سکے کس کے ہیں؟ تو گھی فروش نے قاضی صاحب کو سارا ماجرا بیان کیا۔ تو قاضی صاحب نے جب گاہک سے پوچھا تو اس نے گھی فروش کے بیان کے بالکل الٹ جواب دیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں اس کے پاس گھی خریدنے کے لیے آیا تو اس نے میری مٹھی میں بہت سارے سکے دیکھے، جب میں نے اس کو اپنی گھی کی قیمت ادا کر دی تو اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں، تو اس نے زبردستی میری مٹھی کو کھینچ لیا اور کہنے لگا یہ والے سکے بھی میرے ہیں، لہذا یہ سکے میرے حوالے کر دو۔
قاضی صاحب، یہ گھی فروش جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ان دونوں میں سے اصل سکوں کا حقدار کون ہے، کیونکہ گواہ دونوں کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا کہ تم یہ سکے میری میز پر رکھ دو اور چلے جاؤ، کل پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ سکے گھی فروش کے ہیں یا پھر گاہک کے۔ اب گاہک اور گھی فروش دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اب باری تھی سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ اصل میں ایک یونانی تاجر کے بھیس میں تھے، اور اس لنگڑے فقیر کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے قاضی تراب نے پوچھا، اے یونانی تاجر، بتاؤ کیا یہ لنگڑا فقیر سچ کہہ رہا ہے؟ کیا یہ گھوڑا تمہارا ہے یا پھر اس لنگڑے فقیر کا؟ کیا تم نے زبردستی اس سے گھوڑا اپنی طاقت کے بل بوتے پر کھینچ لیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حضور یہ گھوڑا میرا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے اس کی مدد کی اور الٹا اس کی مدد میرے گلے پڑ گئی۔ تو یہ سن کر قاضی بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی خود ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ آخر قاضی تراب کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان دونوں میں سے گھوڑے کا اصل حقدار کون ہے، کیونکہ یہ بات تو صرف میں ہی جانتا ہوں کہ یہ لنگڑا فقیر جھوٹ بول رہا ہے، اور میرے علاوہ پوری عدالت کے اندر کسی کو علم نہیں کہ اس گھوڑے کا اصل حقدار میں ہوں، نہ کہ لنگڑا فقیر۔ تو آخر یہ قاضی اس بات کا پتہ کیسے لگائے گا؟ تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا، اے یونانی تاجر، اے لنگڑے فقیر، تم دونوں اس گھوڑے کو میرے استبل کے اندر باندھ کر چلے جاؤ، کل اس بات کا فیصلہ ہوگا ان دونوں میں سے گھوڑا کس کا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑا استبل کے اندر باندھا اور جا کر ایک سرائے کے اندر قیام پذیر ہو گئے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ جب قاضی کی عدالت کے اندر پہنچے تو وہاں وہ عالم اور کسان، اس کے علاوہ گھی فروش اور وہ گاہک بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ قاضی صاحب نے جب سب سے پہلے عالم اور کسان کے مقدمے کا فیصلہ کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کسان کو ابھی اور اسی وقت گرفتار کر لو اور اسے پورا ایک ہفتہ جیل کے اندر بند کر دو، اور پھر اس کو 20 کوڑے مارو، اور اگر دوبارہ یہ ایسی غلطی کرے تو اس کو دوبارہ زندان میں ڈال دینا، اور یہ لونڈی اس عالم کے حوالے کر دو۔ عالم اپنی لونڈی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب دوسرے نمبر پر قاضی صاحب نے گھی فروش کے سکے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم سچ کہہ رہے تھے، یہ سکے تمہارے ہیں۔ اس کے بعد قاضی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاہک کو 20 کوڑے مارو اور اس کو یہ سبق سکھا دو کہ اگر یہ دوبارہ آج کے بعد کوئی ایسی جھوٹی بات کہے گا تو اس کو دوبارہ زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ آخر قاضی صاحب کو رات کے اندر اندر کیسے پتہ چل گیا کہ یہ لونڈی کس کی تھی، اور آخر یہ سکوں کا اصل حقدار کون تھا۔ اب باری تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی اور لنگڑے فقیر کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی نے کہا، اے یونانی تاجر، تم اور یہ لنگڑا فقیر میرے ساتھ چلو، تمہارا گھوڑا میرے استبل کے اندر بندھا ہوا ہے اور سب گھوڑے آزاد ہیں۔ میرے استبل کے اندر 100 گھوڑے ہیں۔ اے یونانی تاجر، اگر تم نے ان 100 گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑے کو پہچان لیا تو گھوڑے کے اصل مالک تم ہوگے، اور اگر اس لنگڑے فقیر نے پہچان لیا تو پھر یہ مالک ہوگا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے استبل کے اندر گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کو پہچان لیا۔ تو قاضی صاحب نے اب سلطان کو باہر کھڑا کر دیا اور اس لنگڑے فقیر کو کہا، تم میرے ساتھ اندر چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر انتظار کرتے رہے اور قاضی لنگڑے فقیر کو اندر لے گیا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ لنگڑے فقیر نے جاتے ہی اس گھوڑے کو پہچان لیا۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس لنگڑے فقیر کو پکڑ کر 20 کوڑے مارو اور اس کے بعد زندان میں ڈال دو، اور گھوڑا اس یونانی تاجر یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر قاضی کو کیسے پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے گھوڑا کس کا ہے، کیونکہ گھوڑے کو تو ہم دونوں نے پہچان لیا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش نہ رہ سکے اور قاضی تراب کو کہا، قاضی صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی
کہ آخر آپ نے کیسے پتہ لگایا کہ ان دونوں میں سے گھوڑے کا اصل حقدار کون ہے؟ تو قاضی نے کہا، جب میں نے تمہیں استبل کے اندر بھیجا تو گھوڑے نے جب تمہیں دیکھا تو وہ تمہیں دیکھ کر اپنا سر مارنے لگا اور دکھ بری آواز نکالنے لگا، کیونکہ وہ تم سے ایک دن سے بچھڑ گیا تھا۔ جبکہ یہ لنگڑا فقیر اس گھوڑے کے قریب گیا تو گھوڑا غصہ کرنے لگا، اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ زبردستی گھوڑے پر قبضہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا اصل مالک نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قاضی صاحب، پھر آخر آپ کو گاہک اور گھی فروش کے سکوں کا کیسے پتہ چلا؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ رات کو میں نے وہ سکے ایک گرم پانی کے گلاس کے اندر ڈالے تو گلاس کے پانی کے اوپر ایک تہ جم گئی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سکوں پر گھی جمع ہوا تھا، کیونکہ وہ گھی فروش گھی بیچنے کے دوران ان سکوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ہوگا اور گھی ان سکوں پر لگ جاتا ہوگا، اور جب میں نے وہ گلاس کے اندر سکے ڈالے تو اس گلاس کے پانی کی تہ پر گھی کی تہ جم گئی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سکے گھی فروش کے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین بھی بڑے حیران ہو گئے، اور اس کے بعد کہا، قاضی صاحب، میرے آخری سوال کا جواب دینے، آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ لونڈی عالم کی تھی نہ کہ اس کسان کی؟ آخر وہ کسان جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ اور آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ لونڈی کسان کی نہیں، عالم کی تھی؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ رات کو میں نے لونڈی کو کچھ لکھنے کے لیے سیاہی تیار کرنے کا حکم دیا، تو لونڈی نے وہ کام بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے کر دیا۔ اس سے مجھے صاف پتہ چل گیا کہ یہ ضرور عالم کے پاس رہتی ہوگی، کیونکہ عالم ہر وقت لکھتا رہتا ہے اور لکھنے کے لیے سیاہی یہ لونڈی ہی تیار کرتی ہوگی، اور اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لونڈی کسان کی نہیں۔ اگر وہ لونڈی کسان کی ہوتی تو اسے سیاہی بنانے کا بالکل بھی طریقہ نہ ہوتا، اور جب میں نے یہ بات لونڈی سے پوچھی تو اس نے بھی بتا دیا کہ میرا اصل مالک وہ عالم ہے اور میں کئی عرصے سے اس کے پاس ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک قاضی کس طرح اپنی عقل مندی اور دلیری سے سلطنت کے اندر انصاف قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی تراب کے سامنے اپنا اصل حلیہ ظاہر کیا۔ جب اس بات کا علم قاضی کو ہوا تو وہ سر جھکائے سلطان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، سلطان معظم، اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، کیونکہ آپ نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی میں اس کو اچھے طریقے سے نبھا رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی تراب کو جپھی دیتے ہوئے کہا کہ جب تک تم جیسے قاضی اس سلطنت کے اندر موجود ہیں، کوئی بھی مظلوم، کوئی بھی غریب انصاف سے دور نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حکم دیا کہ قاضی ابو لبران کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو فوراً زندان میں ڈال دیا جائے، اور وہ تین نوجوان جن کو قاضی ابو لبنان نے ناجائز اپنا بدلہ لینے کے لیے زندان کے اندر ڈالا ان کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو لبنان جو کہ سلطنت کے اوپر ایک دھپا تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور موصل شہر کا سب سے بڑا قاضی قاضی تراب کو بنا دیا۔